یہ مسجد تمہیں دنیا میں بھی کامیابی کی دلیل دے گی اور مرنے کے بعد جنت میں بھی تمہیں کامیابی کی دلیل دے گی. تو مسجد کی طرف چلو, مدرسے کی طرف چلو, دین کی طرف چلو. اس لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم والمسلمات. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے, ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. آج یہ غوث پاک کی محفل جو ہم سجائے ہیں تو غوث پاک کے قدموں پر چلنا پڑے گا, ان کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. آئیے میرے دوستوں اور بزرگوں, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. رب کریم کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. رب قدیر کا احسان ہے ان کی کن کن نعمتوں کا ذکر کیا جائے. آسمان اسی کی نعمت, زمین اسی کی نعمت, چاند اسی کی نعمت, سورج اسی کی نعمت, دانا اسی کی نعمت, پانی اسی کی نعمت, کھانا اسی کی نعمت, دانا اسی کی نعمت, جسم اسی کی نعمت, جان اسی کی نعمت, قرآن اسی کی نعمت. رب قدیر قرآن کے اندر اعلان فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گی. مگر حضرات, انسانوں کی کیا مجال کہ اس کی نعمت کو شمار کر سکے. آسمان کا شامیہ نہ لگایا مگر احسان نہیں جتایا, زمین کا فرش بچھایا مگر احسان نہیں جتایا, چاند کی چاندنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, سورج کی روشنی سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, پھولوں کی نکھت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, مال و دولت کی کثرت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, عزت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, عظمت سے نوازا مگر احسان نہیں جتایا, ہاتھوں کو پکڑنے کی صلاحیت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا, پاؤں میں چلنے کی سنگت عطا کی مگر احسان نہیں جتایا, کان میں سننے کی گویائی عطا کی مگر احسان نہیں جتایا, ہاتھ میں منہ میں بولنے کی زبان عطا کی مگر احسان نہیں جتایا. اے بزرگوں اور دوستوں, یاد رکھ لو رب فرماتا ہے میں نے احسان نہیں جتایا لیکن میرے محبوب کی تشریف آوری پر میں نے ساری کائنات کو سجا دیا اور پوری کائنات میں سجا کر غلامان مصطفیٰ کی عظمت کو بلند فرمایا. تو جب میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو غوث اعظم بن کر چمکتے ہیں بغداد کی زمین پر. جب میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو سنجر کی زمین سے ہندوستان کی زمین پر آج سے 800 سال سے میرے خواجہ کی حکومت چل رہی ہے. یہ مصطفیٰ کے غلام کا پاور ہے. بریلی کی زمین پر امام احمد رضا بن کر نجدی وہابی کے سینے میں ایسا کیل ٹھوک دیتا ہے کہ صبح قیامت تک نجدی اور وہابی اس دنیا میں کتے سے بھی بدتر ذلیل لگتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, بریلی کی زمین پر مفتی اعظم ہند بن کر چمکتے ہیں. جب مصطفیٰ کا غلام بنتے ہیں تو کچوچا کی زمین پر سمنان کے تخت و تاج کو چھوڑ کر, سمنان کی بادشاہیت کو چھوڑ کر کچوچا کی زمین پر آ کر ہندوستان کا بادشاہ بن جاتا ہے. جب میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو محمود شاہ بخاری بن جاتا ہے, اور جب میرے مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں تو میرے سرکار دادا بابو سبحان اللہ. بزرگوں, یہ میرے مصطفیٰ کی عظمت ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی غلامی کی دلیل ہے کہ آج گجرات کی زمین پر ایسی پہلی تاریخ لکھی گئی ہے, ایسی پہلی ہسٹری بنی ہے. اگر کوئی سی ایم مر جائے, اگر کوئی پی ایم مر جائے تو اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے جتنے میرے سرکار دادا بابو کے جنازے پر. یہ ہے میرے, نہیں چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے. آج گجرات کی زمین پر دیکھو یہ مقام, یہ مرتبہ سرکار دادا بابو کو کیسے ملی ہے. جب انہوں نے پوری زندگی مصطفیٰ کے قدموں پہ گزار دیے تو گجرات کا بادشاہ بن کر نظر آ رہے ہیں. آج گجرات کی زمین پر ایک نہیں دو نہیں کروڑوں سینے میں آج دنیا سے جانے کے بعد بھی دلوں میں دھڑکتے رہتے ہیں. یہ سرکار دادا بابو کی زندگی, ان کی کرامت. میرے دوستوں اور بزرگوں, کوئی سی ایم مر جائے ان کے ٹرین کے لیے ٹکٹ بنایا جاتا ہے, ان کے فور ویلر کے لیے ٹکٹ بنایا جاتا ہے, فلائٹ کے لیے ٹکٹ بنایا جاتا ہے, لیکن اتنی بھیڑ نہیں ہوتی ہے. لیکن کسی غلام کو, کسی سرکار دادا بابو کے عاشق کو پیسہ نہیں دیا گیا. یہ نبی کی عشق کی دلیل ہے کہ لاکھوں کروڑوں آج کوئی پیدل چل کر آتے ہیں, کوئی دوڑ کر آتے ہیں, کوئی گاڑی میں آتے ہیں, کوئی ہوائی جہاز میں آتے ہیں. یہ سرکار دادا بابو کی زندہ کرامت ہے. آج گجرات کی زمین پر ایسی ایک کرامت بن کر آئی اور انہی کی نسل سے, ان کی نسلوں کو اللہ نے ابھی بھی باقی رکھا. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اولاد غوث اعظم کی نسلوں کو تا قیامت تک عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, آج کی اس رات میں جب تک بیٹھے رہیں گے
तब तक नूरो निखात की चादर में लबरेजते रहेंगे और जब तक इस महफिल पाक में बैठे रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। जब तक आए तब भी सवाब मिलेगा और यहाँ से उठकर घर तक जाएंगे तब भी आपको सवाब मिलता रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रब्बे कदीर ने फरमाया, ऐ लोगों, मैंने आदम को सफीउल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मैंने नूह को नजीबुल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मैंने इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। मैंने इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाकर भेजा, इसलिए तुम्हारे ऊपर एहसान किया। नहीं मेरे दोस्तों, या हजरत इब्राहिम की विलादत मुस्तफा के सदके में, हजरत इस्माइल की विलादत मुस्तफा के सदके में, हजरत ज़करिया की विलादत मुस्तफा के सदके में, हजरत यहया की मुबायत मुस्तफा के सदके में, हजरत दाऊद की विलादत मुस्तफा के सदके में, गौसे आजम के सर पे ताज मुस्तफा के सदके में, गरीब नवाज के ठोकर पे हुकूमत मुस्तफा के सदके में, और सरकार दादा बाबू की चाहत की चमक मुस्तफा के सदके में। दोस्तों और बुजुर्गों, हुजूर गौसे आजम की जिंदगी की क्या क्या करामतें बताऊं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों करामतें उनकी जिंदगी में। हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और उनकी वालदाए माजदा उम्मुल खैर फातिमा सानी और उनके नाना हजरत अब्दुल्ला सुमई। तो हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जवानी का आलम है, लेकिन वो पायदार बुजुर्ग है, अल्लाह का चुना हुआ बुजुर्ग है, जवानी के आलम में है, जवानी का उफ़ुए शबाब पर चमकता है। लेकिन गौसे आजम रमज़ान उनके वालिद गिरामी हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त एक समुंदर के करीब से गुजर जाते हैं। रमजान का महीना है और भूखी की आलम में है। तो हुजूर अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त जब गुजर जाते हैं तो समुंदर के किनारे से एक सहब बहता हुआ नजर आता है। तो जैसे सहब बहता हुआ नजर आता है, इफ्तारी का वक्त हो गया है, इधर हय्या अल सलाह और हय्या अल फलाह की सदाएं बुलंद हो रही है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस सहब को उठाते हैं और उठाने के बाद उस रोजे को इफ्तार कर लेते हैं। करने के बाद उसको ख्याल आता है, ऐ परवरदिगार आलम, मैंने अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया, मैंने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अल्लाह की बारगाह में रोने लगे और फरियाद करने लगे, परवरदिगार आलम, मैंने इस सेब को बगैर इजाजत के खा लिया। हो सकता है कल कयामत का दिन रब्बे कदीर पूछे, ऐ अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, तूने रोजा रखा था, तूने ज़कात दिया था, तूने हज किया था, तूने सदका किया था, लेकिन तूने एक सेब को उसके मालिक के बगैर इजाजत से क्यों खा लिया। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ये ख्याल आता है बार बार। आने के बाद उस समुंदर के किनारे जाना शुरू किया। चलते 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 समुंदर के किनारे में एक सेब का बाग नजर आया। तो उनके दिल में ख्याल आया कि काश यहीं से ये सेब बहता हुआ आया है। हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त उस सेब के मालिक की जुस्तुजू तलाश में लग गए। चलते 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 उस बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद कहा कि हुजूर इस बाग का मालिक कौन है। कहा कि मैं हूँ। कहा कि क्या बात है। कहा कि हुजूर एक सेब इस समय बाग से बहता हुआ गया और मैंने उसको बगैर इजाजत खा लिया, हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को हजरत अब्दुल्ला सुमई कहते हैं, बेटा अगर तूने मेरे इस बाग की सेब को खाया है तो तुम्हें 10 साल मेरे बाग की निगरानी करनी है। कितने साल? 10 साल मेरे बाग की देखभाल करना होगा। तो हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त ने मंजूर हो गया। कहा कि हुजूर 10 साल गुलामी करेंगे। 10 साल नौकरी करते 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 जब 10 साल पूरा हो गया तो हजरत अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में जाते हैं और कहते हैं, हुजूर आज से 10 साल मुकम्मल हो गया, क्या मेरी गलती को माफ कर दिए। कहा कि बेटा नहीं, अभी भी कुछ शर्त है। कहा कि कौन सी शर्त है। कहा कि मेरे घर में एक लड़की है जो अपाहिज है, जो मेरे घर में एक लड़की है। अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी, या अली, जश्ने गौसे आज़म, जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे घर में एक लड़की है जो हाथों से लूजी है, जो पैरों से अपाहिज है, जो आंखों से आंधी है, जो जुबान से गूंगी है, उसके साथ तुम्हें निकाह करना है। हजरत अब्दुल्ला सुमई, ऐ मेरे जवानों अपनी जिंदगी को बेदार करो और हजरत अब्दुल्ला सुमई की जिंदगी को देखो कि उन्होंने जवानी के उफ़ुए शबाब में कैसी कैसी शर्त मंजूर कर लेते हैं।
حضرت عبداللہ سموئی کی بارگاہ میں کہا کہ حضور یہ بھی شرط مجھے منظور ہے، کیونکہ جوانی 30 سال 40 سال کی جوانی ہے، یہ جوانی ڈھل جائے گی، یہ زندگی فانی ہو جائے گی، یہ چمکتا چہرے میں جھرری آ جائے گا، لیکن قیامت تک وہاں اللہ کی بارگاہ میں رہنا ہے، قبر میں رہنا ہے، اور قیامت میں دن ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اس دین کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کہتے ہیں حضور یہ شرط بھی مجھے منظور ہے۔ حضرت عبداللہ سمئی اپنی بیٹی کے گھر لے کے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد کمرے میں نکاح پڑھاتے ہیں، نکاح پڑھانے کے بعد جب حضرت عبداللہ سموئی باہر آ جاتے ہیں اور حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اس لڑکی سے ملنے کے لیے جاتا ہے، تو لڑکی اتنی حسین و جمیل ہے کہ چاند کی طرح چمک رہی ہے، پیر بھی سلامت ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، آنکھیں چاند کی طرح چمک رہی ہے، زبان کلیوں کی طرح چٹک رہی ہے۔ کہا کہ حضور میں غلط کمرے میں آ گیا ہوں، شاید کہ کوئی غلط لڑکی کے پاس آ گیا ہوں، وہ تو ہر حال میں صحیح و سلامت ہے۔ تو حضرت عبداللہ سموئی کہتے ہیں اے میرے بیٹا، میں نے لڑکی کو اس لیے بتایا کہ وہ آندھی ہے کہ زندگی میں کبھی غلط نگاہوں سے کسی کو نہیں دے گی، اپنے ہاتھوں سے کسی کو غلط چیز نہیں دی، کبھی اپنے پیروں سے غلط راستے پر نہیں چلی۔ میری ماں اور بہنوں، تمہاری زندگی حضرت فاطمہ الزہرا کی طریقے پر چلنا چاہیے۔ آج ہماری ماں اور بہنیں ٹک ٹاک پر ناچتی ہے، فیس بک پر ناچتی ہے، انسٹاگرام پر ناچتی ہے، تمہارا حشر کیا ہوگا جب محشر کے میدان میں رب قدیر پوچھے گا تو نے تو دنیا میں فاطمہ کے کنیز بن کر گیا تھا اور کسی انڈسٹری کی کلچر کو اپنا تھا، کسی انڈسٹری کی ہیروئن کی زندگی کو اپنا تھا۔ کل محشر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کوئی بڑے بڑے ہیرو کا، بڑے بڑے ایکٹرز کا کیا کہتے ہیں خادم بن کے نظر آتے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر تمہیں فرینڈ بننا ہے تو فاروق اعظم کا فرینڈ بنو، اگر تمہیں فرینڈ شپ میں رہنا ہے تو عثمان غنی کی سخاوت کے فرینڈ شپ میں رہو، اگر تمہیں فرینڈ بننا ہے تو حضرت علی کی شجاعت کا فرینڈ بن کے رہو، اگر تمہیں فرینڈ بننا ہے تو غوث اعظم کا غلام بن کے رہو۔ تو جب حضرت عبداللہ سمئی کہا کہ بیٹا اس لیے میں نے کہا کہ دنیا میں کوئی غلط کام نہیں کی، تو جب باپ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہوتے ہیں، ماں ام الخیر فاطمہ ساری ہوتی ہے اور نانا عبداللہ سموئی ہوتے ہیں، تب جا کر بیٹا غوث اعظم پیدا ہوتا ہے۔ ہم سوچے کہ ہم سود کا پیسہ کھائے، چوری کا پیسہ کھائے، ڈکیتی کا پیسہ کھائے اور ہمارے گھر میں ولی پیدا ہو؟ نہیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اس پیٹ کے اندر تمہیں حلال دانا ڈالنا ہوگا، تمہیں حلال کھانا پڑے گا، غلامان مصطفیٰ بن کر رہنا پڑے گا، تبھی جا کر تمہارے گھر میں غوث اعظم کا غلام بن کر آئے گا، غریب نواز کا غلام بن کر آئے گا، امام احمد رضا کا غلام بن کر آئے گا اور سرکار دادا بابو رحمت اللہ علیہ کا غلام بنتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، وقت کی قلت ہے کیونکہ آپ لوگ بھی کھیت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور ہم بھی ایک کسانی گھرانے سے، کوئی عامر گھرانے سے نہیں ہے، سب کے وقتوں کو سمجھنا ہوتا ہے کیونکہ تقریر کا بہت موقع ملتا ہے، بہت ساری جگہوں پہ گیا ہے تو وقت کی قلت ہے۔ تو آج ہمارے حبیب بھائی نے جو اس میلاد پاک کو سجائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی دعا کہ پروردگار عالم اس محفل کو کامیاب عطا فرمائے۔